الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تھوڑی سی اسکور کم کر دیں، تھوڑا اور کم کر دیں. قال اللہ سبحانہ وتعالی وضرب اللہ مثلا قریہ كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون فلقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد، اللهم صل على روح محمد في الأرواح، اللهم صل على روضة محمد في القبور، اللهم صل على بلد محمد في البلاد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وضرب اللہ مثلا قریہ، اور اللہ تعالیٰ ایک شہر یا ایک بستی کی مثال دیتے ہیں، ایک ملک کی، کانت آمنۃ مطمئنہ، جس میں ہر طرف امن تھا، سکون تھا. یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اس کی معیشت اتنی مضبوط کہ ہر طرف سے اس کے معاشی راستے کھلے ہوئے تھے. فکفرت بانعم اللہ، وہاں کے لوگوں نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی. فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، اللہ نے ان پر بھوک، مہنگائی، تنگ دستی اور خوف کو مسلط کر دیا. بما كانوا يصنعون، اس لیے کہ وہ یہ غلط کام کرتے تھے. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، حالانکہ ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے. فَكَذَّبُوا، انہوں نے ان کی مانی نہیں. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اللہ نے ان ظالموں پر عذاب مسلط کیا. پھر فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، ان سے کہا گیا تھا کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ. حلالاً طیبا، حلال کر کے پاکیزہ چیزیں. واشکروا نعمت اللہ، اور اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کے بندے ہو تو. ہم سب اللہ کے بندے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور اس ملک کے باشندے ہیں. یہ تین نسبتیں ہماری پکی ہیں. اللہ کے بندے ہیں تو اللہ نے ہمیں دین دیا، اور دین بھی کیسا دیا؟ جو اللہ کو خود پسند تھا وہ دیا. فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. فرمایا یہ دین میں نے تمہیں مکمل کر کے دیا، خود اسے پسند کیا اور پسند کر کے میں نے تمہیں دے دیا.
اس کی بنیادیں ہیں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، کلمے کے بعد اور باقی چیزیں ہیں۔ نبی کے ہم امتی ہیں تو نبی نے ہمیں شریعت دی تھی۔ شریعت کا معنی ہوتا ہے ہر کام کے کرنے کا طریقہ بتایا تھا۔ اللہ کو کوئی بھی کام تب پسند ہوگا جب نبی کے طریقے پر ہوگا، یہ ہمیں دیا نبی نے، جس کا نام ہے شریعت۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جاتے جاتے فرما کر بھی گئے کہ ترکت فیکم امرین، یہ دو چیزیں اپنے پاس مضبوطی سے رکھنا، کتاب اللہ، میری کتاب، اور میری سنت۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ میرے اہل خانہ سے محبت، اہل بیت سے محبت، یہ شریعت۔ اور اس ملک نے جو ہمیں، جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس نے ہمیں آزادی دی تھی۔ آزادی کیا ہوتی ہے وہ ہمیں اس نے بتایا تھا، لیکن بدقسمتی سے ہم نے تینوں کا حلیہ بگاڑ دیا، نہ دین رہا، نہ شریعت رہی، نہ آزادی رہی، تینوں کا حلیہ بگڑ چکا ہے۔ دین صرف رہ گیا ہے جمعے کی نماز تک یا عید کی نماز تک۔ عید کی نماز کا وقت آئے گا تو بڑے اہتمام سے صفیں بنیں گی، خواص کی صف لگے گی، پھر عوام کی صفیں لگیں گی، پھر فوٹو سیشن ہوگا، اور پھر اس پہ لکھا جائے گا کہ ملک اور قوم کی ترقی کے لیے بڑی اس سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں، سال میں ایک دفعہ اللہ کے سامنے آئے تھے۔ ورنہ ایسے بھی ہیں کہ جو دو دو تین تین مرتبہ حکومت میں آ کر حکمرانی کر کر بھی بیت اللہ کی زیارت نہیں کر سکے، لیکن اگر جائیں گے بھی تو صرف فوٹو سیشن ہوگا اور یہ کہیں گے کہ یہ ملک اور قوم کے لیے دعائیں مانگ رہے۔ تو یہ جو عوام وہاں جاتی ہے، ہم نے دیکھا بیت اللہ میں پاکستانیوں کو رو رو کر دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ ہمارے ملک کو اچھا ہی کر دے، صرف یہ روتے تھے۔ خیر، تو دین صرف یہاں تک رہ گیا ہے، اس سے آگے کیا عالم ہے ہم سب کا؟ اب عالم یہ ہو گیا ہے کہ ہم اپنے مردے بھی کرائے پر بخشواتے ہیں، مردے بخشوانے کے لیے کرائے دار لے کر آتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں جب عرب میں کسی آدمی کا انتقال ہوتا تھا نا، تو اپنے مردے کو بڑا دکھانے کے لیے، اس پر رونے والا کوئی نہ ہوتا تو کرائے کی عورتیں ملتی تھیں، ان کو لے کر آتے تھے، ان کو پیسے دیتے تھے، اور وہ اس مردے کی چارپائی کے ارد گرد بیٹھتی تھیں، گھنٹہ دو گھنٹہ روتی تھیں۔ رونا ان کا طریقہ ہوتا تھا، ان کو آتا تھا رونا، کمائی کا طریقہ ہے، کاروبار تھا ان کا۔ روتی اور اٹھ کے چلی جاتی، ان کو کیا پتہ چارپائی کے اندر انسان لیٹا ہوا یا کون لیٹا ہوا ہے، کوئی ہے بھی ہے کہ نہیں ہے، ان کا کام تھا رونا اور اٹھ کے چلے جانا۔ ہم اور آپ آج یہی کچھ کر رہے ہیں۔ ہمارے کسی والد کا، بھائی کا، چاچا، تایا، دادا کا انتقال ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں بچوں کو بلاؤ قرآن پڑھ لیں، یعنی اس کو بخشنے کے لیے کرائے پر بچے لے کر آؤ۔ دین کا یہ عالم رہ گیا اب صرف ہمارے پاس، تو یہ حقیقت ہے۔ میں ہر دفعہ یہ کہتا ہوں، یہ قرآن خوانی ایک بہت بڑی بدعت ہے، ایک بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ یہ جو لوگوں نے دستور بنا لیا ہے، دکان کھول رہا ہوں جی قرآن خوانی کے لیے بچے دے دو، گھر شفٹ ہو رہا ہوں قرآن خوانی کے لیے بچے دے دو۔ بیمار ایک ہو، دوا دوسرے کے منہ میں جائے، وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ پڑھنے والے کو فائدہ ہوگا، کچھ تو ہوگا، تو اس کو کیا فائدہ ملے گا؟ جو سمجھتا ہے میں نے ہزار روپے پکڑا دیا سب کو، میں نے بہت بڑے کام کر لیے، جنت الفردوس کے دروازے کی چابی خرید لی، ایسا نہیں ہوتا۔ دین ہم سے بالکل نکل چکا ہے۔ جس دین کے ہم نام لیوا تھے وہ صرف اتنا رہ گیا، صرف بس کرائے پر مردے بخشواتے ہیں بس، باقی کوئی پتہ نہیں۔ شریعت کا عالم یہ ہے، جس نبی نے ہمیں شریعت دی تھی، اس کا عالم یہ ہے کہ 11 مہینے کے بعد جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہمیں نبی کی محبت یاد آ جاتی ہے، اور اس میں اگر کوئی جلوس میں نہ جائے، کوئی اگر جھنڈیاں نہ لگائے، تو اس کے مسلمانیت کا لائسنس کینسل ہو جاتا ہے۔ پہلے تو گستاخ تھا، اب نکل جاتا ہے، بس یہی ہے۔ اس کے بعد میں کاروبار کر رہا ہوں، میں اپنی مرضی سے حرام حلال، مجھے کیا پتہ، میرے سے کیا مرضی، نبی نے کیا کہا تھا کیا نہیں کہا تھا، وہ سب ختم ہو گیا۔ صرف شریعت اس حد تک رہ گئی ہے بس۔
اور ملک کا عالم یہ ہے کہ جس ملک کی آزادی کو ہم کہتے تھے نا کہ ہمیں آزادی ایک نعمت ملی ہے، وہ اب سال کے بعد ایک رات آتی ہے، دن نہیں رات، جس رات میں صرف پوں پاں یہودیوں کی طرح وہ جو ناقور ہے وہ ہمیں پکڑا دیا گیا ہے۔ یہ یہودیت کی نشانی ہے۔ یہودیت میں جب کوئی خاص اہم معاملہ ہوتا ہے نا تو ان کے جو ربی ہوتے ہیں وہ یہ ناقور بجاتے ہیں، بتانے کے لیے کہ بھی بہت اہم معاملہ درپیش ہے، بڑا خطرہ ہے۔ وہ ہم نے اپنے بچوں کو پکڑا دیا، پوری رات وہ بجاتے رہیں گے۔ ہم اپنی محبت کے اس ملک کے ساتھ جو اظہار کریں گے، ملک ایک جھنڈا لگا لیں گے، نعرے لگا لیں گے اور ہوائی فائرنگ کر دیں گے، اس چیز کو دیکھے بغیر کہ کس کا کتنا نقصان ہو رہا ہے، کس کا کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ خوشخبری کی بات یہ ہے کہ گزشتہ جو 14 اگست تھا، جو ہمارا 78واں تھا، اس میں ہماری مسجد میں 80,000 کا نقصان ہوا تھا اس رات۔ 3 سولر کی پلیٹوں میں ہماری گولیاں لگی تھیں، 25,000 کی ایک پلیٹ ڈلی تھی، 5,000 اس کی مزدوری دی، 80,000 ہم نے اس کے بھرے تھے، کیونکہ ہم آزادی منا رہے تھے۔ اور اس مرتبہ اللہ کا شکر ہے ایک ہوئی ہے۔ کیوں؟ یہ کیوں کہہ رہا ہوں ہم اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جس ماحول میں گاڑی چھن جائے، موبائل چھن جائیں، پیسے چھن جائیں، ہم کہتے ہیں شکر ہے جان بچ کے، کسی کو نہ بتاؤ، کسی کو نہ بتاؤ، ہم شکر ہے جان بچ کے۔ تو میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ اس مرتبہ 5 نہیں ہوئی، ایک نقصان، ایک پلیٹ ہوئی ہے جو 30,000 کا ہوگا اس مسجد کا۔ ارد گرد میں کتنا ہوا ہوگا یہ مجھے نہیں پتا، لیکن سوال یہ ہے کہ اس مسجد کی پلیٹ پر جو گولی لگی ہے وہ آئی کہاں سے تھی؟ اس محلے سے یا کہیں باہر سے؟ اسی محلے سے، باہر سے تو نہیں آ سکتی نا۔ یہ ہمارا 14 اگست کی خوشی منانا، آزادی منانے کا طریقہ، یہ ہم رہ گیا، دین بھی یہ رہ گیا، اس شریعت بھی یہ رہ گئی اور آزادی بھی یہ رہ گئی۔ اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ فجر کی نماز میں رات کو پوں پاں کرنے والے جو پارک بھرا ہوا تھا، فجر کی نماز میں قسم دے کر پوچھیں ان میں سے کتنے تھے؟ کتنے تھے ان میں سے؟ آزادی کی خوشی منائی جا رہی ہے، اور نعرہ بھی کون سا لگایا جا رہا ہے؟ آزادی نہیں، جشن آزادی مبارک ہو۔ لفظ پہ ذرا غور کریں، یہ جو ہم منا رہے ہیں نا ڈانس دبا کے، یہ مبارک ہو، آزادی نہیں، جشن آزادی مبارک ہو۔ یہ حال ہم رہ گیا، ہم کہتے ہیں آزاد ہیں۔ ہم کس رخ پہ چل رہے ہیں؟ دین کہاں گیا ہمارا؟ شریعت ہماری کہاں گئی؟ ہماری آزادی کہاں گئی؟ کدھر چلے گئے؟ اللہ کہتے ہیں نا سورہ نحل میں کہ میں نے ایک ایسی بستی بنائی تھی جس میں امن تھا، سکون تھا، معیشت کی اچھے وہ تنگی نہیں تھی، فراوانی تھی، سب کچھ تھا، امن بھی تھا اس میں۔ ناشکری ناقدری کرنے لگے تو میں نے ان پر مہنگائی کو، قحط کو مسلط کیا، خوف کو مسلط کیا اور عذاب میں پکڑ لیا ان کو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم تو نہیں یہ لوگ۔ آزادی کس چیز کا نام ہوتا ہے؟ آزادی اس کا نام ہے کہ ہم اپنے ملک کی حفاظت کریں۔ اور ملک کس چیز کا نام ہے؟ ملک عوام کا نام ہے، یاد رکھیں، ملک زمین کا نام نہیں ہوتا، ملک عوام کا نام ہے۔ ایک ایک بندے کی میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ میرے نبی نے کیوں فرمایا تھا سلم المسلمون من لسانی و یدی؟ یہ ہے آزادی۔ میرا پڑوسی مجھ سے شاکی ہے، میرا کاروباری پارٹنر مجھ سے شاکی ہے، میرا کسٹمر مجھ سے شاکی ہے، تو پھر کس چیز کی آزادی؟ ملک سے محبت ہو، امن اور قانون کی پاسداری ہو، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھا جائے اور اپنی ذمہ داری کو نبھایا جائے، یہ ہے آزادی۔ اس کا نام ہے آزادی۔ عدل، انصاف، دیانتداری کے ساتھ ایک معاشرہ بنے، چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ چھوٹا سا کیوں نہ ہو، وہ ترقی کرتا ہے اور مضبوط معاشرہ بنتا ہے۔ یہ ہے آزادی کا شکریہ۔ یہ جو ہم کچھ کر رہے ہیں نا، اس کا اس آزادی سے کوئی تعلق نہیں ہے جو ہم منا رہے ہیں۔ قومیں ہمیشہ 4 چیزوں سے مضبوط ہوتی ہیں، 4 چیزیں جس کے اندر ہونا وہ قومیں مضبوط ہوتی ہیں ہمیشہ: تعلیم، قانون، انصاف اور تحفظ۔ یہ 4 چیزیں۔ تعلیم کو اتنا عام کیا جائے کہ ہر بچے کو اس کے تعلیم کا حق ملے۔ تعلیم ہمارے ہاں تقسیم ہے،
بڑوں کی تعلیم الگ ہے، غریب کا الگ ہے، اس سے نچلے طبقے کی الگ ہے، یہ تقسیم در تقسیم ہے۔ قانون تک رسائی کس کی ہے، کتنی ہے، وہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ انصاف بر وقت ہر آدمی کو ملے، یہ اس کا حق ہے، اس سے قومیں بنتی ہیں، اور قوم کے مال، جان و مال کا تحفظ ایسا ہو کہ ہر آدمی اپنا دروازہ کھلا چھوڑے اور جائے اپنے کام سے، واپس آئے اور جائے کہ جائے اندر گھر جائے، ایسا تحفظ ہو، اس سے قومیں بنتی ہیں۔ جب یہ چاروں چیزیں ختم ہو جائیں نا، تو قومیں چاہے جتنی بھی آزادیاں منوائیں، جتنی بھی آزادی کے جشن منائیں، وہ آزاد نہیں ہوتی، وہ آباد نہیں ہوتی، وہ ترقی اور عروج نہیں پاتی کبھی بھی۔ اپنے نظام کو مضبوط کیا جائے اور کمزوریوں پہ نظر رکھی جائے، اور اگر کوئی ہماری کمزوری کی نشاندہی کرتا ہے تو اس کی اصلاح کی جائے۔ بیمار کی فلاح اس میں ہوتی ہے کہ ڈاکٹر کی بتائی ہوئی بیماری کو تسلیم کرے، مانے اور اس کی دوا کھائے۔ وہ اگر لڑنے لگ جائے آگے سے تو ڈاکٹر بولے کہ جاؤ راؤ اس کو یہاں سے۔ لوگ ایسا ماحول بنایا جائے کہ لوگ آزادی کے ساتھ اپنے گھر سے نکل سکیں، آزادی کے ساتھ اپنے بچوں کو تعلیمی اداروں میں بھیج سکیں، آزادی کے ساتھ لوگ محنت مزدوری کر کے اپنا حلال کی کمائی لا سکیں، اور آزادی کے ساتھ وہ کمائی جو اس نے محنت کی ہے وہ رات کو اپنے بچوں تک پہنچا بھی سکیں۔ اس کا نام ہے آزادی۔ نا امیدی، خوف کی فضا ایسی قائم ہے، اس طرح سے قائم ہے نا امیدی اور خوف کی فضا بنائی ہوئی ہے کہ لوگ، ہمارا نوجوان طبقہ اس ملک سے بھاگنے کو عافیت سمجھتا ہے۔ یہ فضا ختم کی جائے، بلکہ خود نہیں بھاگتا، جو بھاگ گیا وہ دوسروں کو بھی بھاگنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ہمیں اس چیز سے بڑا دکھ ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے، یقین جانے، قسم کھا کر کہتے ہیں کہ جب ہم کہیں اور کسی جگہ جاتے ہیں نا، اور لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں یار پاکستان میں کیا کر رہے ہو، ادھر آ جاؤ، رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ لوگ ہمارے گھر کے تانے دیتے ہیں، ہمارا گھر کے ہمیں تانے دیتے ہیں۔ مجھے کوئی آدمی کہے تمہارا یہ گھر رہنے کا ہے، مجھے برا لگے گا، لیکن میرے اپنے گھر کا بندہ مجھے باہر بیٹھ کر کہے کہ تمہارا ملک رہنے کا نہیں ہے، دکھ ہوتا ہے۔ کیا کرے، کیا کیا جائے گا؟ 79 سال ہو گئے، ایک کم 80 سال ہو گئے اس ملک کو بنے ہوئے۔ اگلا جو ہم یوم آزادی منائیں گے وہ 80واں ہوگا۔ 80 سالوں کے اندر ایک عام آدمی جو غریب سے غریب بھی ہو نا، اگر وہ محنت کرے نا تو 80 سال نہیں، 40 سے 50 سال میں وہ بہت اوپر چلا جاتا ہے، بہت اوپر چلا جاتا ہے اگر محنت کرے۔ ایک کھدائی کرنے والا جس کو لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا، جس کے کندھے پر صرف بیلچہ اور گنتری ہوتی ہے، وہ بھی اپنے لیے ایک مقام پا لیتا ہے اتنے عرصے میں اگر وہ کام کرے تو۔ ہم 80 سال کس چیز میں گزار چکے ہیں، ایک کم 80 سال۔ ان 80 سالوں میں ہماری ایک نسل نہیں بلکہ 2 نسلیں صرف اس امید پر دنیا سے چلی گئی ہیں کہ جس باغ کو ہم نے لگایا تھا شاید اس میں پھل آ جائیں، جن پودوں کو ہم نے لگایا تھا اور جس کو خون پانی کی جگہ پلایا تھا شاید اس میں کہیں سے پھل آ جائے، وہ 2 نسلیں تو اس میں چلی گئیں۔ تیسری نسل بھی اس میں وقت گزار چکی ہے اپنا، اب وہ بھی کہتی ہے ہمارا وقت تو گزر گیا ہے۔ جو چوتھی نسل ہے نا، اس کو اس فضا سے نکالا جائے، اس ماحول سے نکالا جائے، اس نا امیدی اور احساس کمتری کے ماحول سے نکالا جائے اس کو۔ وہ بھی یہ کہہ رہی ہے ہمارا نوجوان تعلیم سے اول تو محروم ہے بچہ، اس لیے کہ تعلیم کو اتنا سب پاکستان کے اندر ہم نے خود، کسی نے نہیں کیا، ہم اپنی کر رہے ہیں، تعلیم کو سب سے بڑا کاروبار بنایا ہے، سب سے بڑا، اور دوسرے نمبر پر صحت کو۔ یہ 2 چیزیں اتنا بڑا کاروبار بن گیا ہے کہ اس میں غریب طبقہ تو دور کی بات، درمیانی جو زندگی گزارنے والا طبقہ ہے وہ بھی 10 دفعہ سوچتا ہے جاؤں کہ نہ جاؤں۔ تو تعلیم سے محرومی کا عالم یہ۔ اور دوسری طرف ہمارا نوجوان، ہمارا بچہ جب یہ جملہ کہتا ہے نا تو عجیب لگتا ہے کہ پڑھ کر کریں گے کیا، پڑھ کر کیا کریں گے؟ یہ ہمارے اس نظام پر سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے کہ بچہ یہ کہتا ہے کہ میں پڑھ کر کیا کروں گا۔ اسے پتہ ہے کہ میری محنت اس کے آگے دیوار ہے بڑی مضبوط، اس دیوار کو پھلانگنا میرے بس میں نہیں۔ وہ کہتا ہے کیا کریں گے پڑھ کے؟
چنانچہ اس ماحول نے، اس نظام نے اور اس سوچ نے ہمارے بچے کے ہاتھ سے قلم کو پھینکوا دیا ہے اور اس قلم کی جگہ کوئی اور چیز پکڑوا دی ہے، جس کو کوئی آدمی بھی نہیں چاہتا، کوئی باپ بھی نہیں چاہتا کہ میرا بچہ اس چیز کو ہاتھ لگائے، لیکن اس ماحول اور اس نظام نے لگا دیا۔ اور ہوتا کیا ان 69 سالوں کے اندر ہم نے اس میں 79 سالوں میں ہم نے کیا کیا؟ یہ 79 سال ہمارے صرف ایک چیز میں گزرے ہیں، حکومتیں بنانی ہیں، حکومتیں گرانی ہیں۔ ایک نے بنانی ہے، دوسرے نے گرانی ہے۔ بنانے والا کہ تالیاں بجاتے میں نے بنا لی، اور گرانے والا تالیاں بجاتے میں نے گرا دی۔ اس لڑائی نے، اس جھگڑے نے نہ عوام کو سوچنے کا موقع دیا اور نہ ہمیں سدھرنے کے مواقع دیے۔ ہمارے جو کھلے راستے تھے وہ سب بند کر دیا ہم سے۔ ہم آزادی منا رہے ہیں، آزاد ہیں ہم۔ کب ہمیں سمجھ آئے گی؟ کب ہم اس چیز کو سمجھیں گے؟ کب ہم سمجھیں گے کہ ہم اللہ کے بندے اور نبی کے امتی اور اس ملک کے باشندے ہیں؟ یہ چیز ہمیں کب سمجھ میں آئے گی؟ نہیں سمجھ میں آتی۔ عوام کے ذہنوں میں یہ ڈالا جاتا ہے کہ حکمران اچھے نہیں ہیں، ہمیں اچھے حکمران نہیں ملتے، اور حکمران طبقہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے ملک کی عوام اچھی نہیں ہے۔ یہ ساس بہو کا جھگڑا چل رہا ہے، بہو کہتی ہے ساس بری، ساس کہتی ہے بہو بری ہے، یہی جھگڑے چل رہے ہیں بس۔ اور جو فیصلہ کرنے والا تیسرا آتا ہے وہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ بھائی تسلی رکھو، جیسی عوام ہوتی ویسے حکمران مسلط ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہاں یہ بات ٹھیک ہے بھائی، صدق اللہ العظیم، بس بات مان لیا۔ اب یہ چیزیں ٹھیک کون کرے گا؟ یہ عوام کرائے کی نہیں آئی، نہ یہ حکمران کہیں اور سے آ کر مسلط ہوئے ہیں۔ یہ حکمران طبقہ اور یہ عوام، یہ سب اسی ملک کے بچے ہیں، اسی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اسی مٹی میں وہ بڑے ہوئے ہیں۔ تو پھر یہ کون ٹھیک کرے گا؟ کیسے یہ معاملات ٹھیک ہوں گے؟ یہ حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو خود صحیح کرنے کا کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ میری سوچ ایک ہی طرف مبذول رہی ہے کہ کسی طریقے سے میری گھر کی طرف جو آ رہا ہے نا نلکا، وہ چلتا رہنا چاہیے۔ دوسرے کا نلکا بند ہو جائے تو کوئی مجھے پرواہ نہیں اس سے، میرے گھر کا نلکا چلے، میرے پاس آتا رہے۔ کبھی بھی دوسروں کی گردن پہ پاؤں رکھ کر اوپر چڑھنے والا کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سیڑھی پہ پاؤں رکھ کے دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے چلنے والا کامیاب رہتا ہے ہمیشہ۔ ہم نے ہاتھ پکڑنا چھوڑ دیا، ہم نے گردن پہ پاؤں رکھ کے چڑھنا سیکھا ہے۔ ملک ترقی نہیں کرے گا، عوام ترقی نہیں کرے گی، سوچ ہی ترقی نہیں کر رہی، ملک کہاں سے کرے گا؟ سوچ کے اندر تنزل ہے، ملک کے اندر بھی تنزل ہوگا، فکر کے اندر تنزل ہے۔ تعلیم کے لیے بچے کو بٹھاتے ہیں، اس کے ذہن میں ہم اس کو تصویر دکھاتے ہیں، بیٹا تم نے یہ بننا ہے، تم نے یہ بننا ہے، یہ 18 گریڈ کا افسر بننا ہے، یہ 22 گریڈ کا افسر تم نے بننا ہے، تم نے یہ بننا ہے۔ اب اس بچے کے ذہن میں یہ ٹارگٹ ہو مجھے یہ بننا ہے، اس کے لیے اس کو کسی کی گردن پہ پاؤں رکھنا پڑے، اس کے لیے پیسے دے کر کسی کے پیپر کینسل کروا کے اپنا پیپر اس کی جگہ رکھوانا پڑے، اس کے لیے اپنے ساتھ امتحان ہال کے اندر موبائل لے جا کر اور پیسے گیٹ پہ دے کر اندر جا کر موبائل سے پرچہ حل کرنا پڑے، وہ کرتا ہے۔ کیوں؟ ماں باپ نے اس کو یہ سکھایا بیٹا یہاں پہنچنا ہے، یہ نہیں سکھایا کس راستے سے پہنچنا ہے، کس طریقے سے پہنچنا ہے، یہ نہیں سکھایا۔ کسی کا حق مار کے نہیں پہنچنا، یہ نہیں سکھایا، پہنچنا ہے بس۔ وہ جب پہنچے گا تو پھر وہ یہی کرے گا، جتنے اس نے لگائے ہیں وہ اس نے لکھے ہوئے اپنے پاس، اب اس کے ڈبل وصولی کرے گا، پھر وہ عوام اور ملک آزاد ہو جائے گا، ملک ترقی کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا۔ تعلیم، تحفظ، صحت، قانون، انصاف، یہ ہر انسان کا حق ہے۔ ملک کے ایک کونے، کراچی سے لے کر خیبر، گوادر سے لے کر وہ اس تک دوسرے حصے کونے تک، یہ سب حق ہے، ہر بچے کا حق ہے تعلیم اسے برابری سے دی جائے۔ پوچھا جائے، سوال ہو کہ اس ملک میں یہاں پر اس جگہ اس حصے میں تعلیم کیوں نہیں ہو رہی، بچوں کو تعلیم کیوں نہیں مل رہی، کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کا حق ہے۔ انصاف ہر انسان کا حق ہے، اس ملک کی مٹی پر رہنے والے ہر آدمی کا حق ہے، چاہے وہ بوڑھا ہے، چاہے وہ جوان ہے، چاہے وہ بیمار ہے، معذور ہے، چاہے وہ صحت مند ہے، چاہے وہ اس معاشرے میں چل پھر کر اس معاشرے میں اپنی خدمات دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، انصاف اس کا حق ہے، اس کو دیا جائے۔ کیوں انصاف سے ڈرتا ہے؟ تحفظ اس ملک میں رہنے والے ہر مخلوق کا حق ہے، انسان کا بھی حق ہے، جانور کا بھی حق ہے، اس ملک کی مٹی پر آنے والے پرندے کا بھی حق ہے۔
کہ اس ملک پہ، اس سرزمین پر، اس کے جنگل میں رہنے والا اگر درندہ ہے، اس کے صحرا میں رہنے والا اگر کوئی کیڑا ہے، اس کا بھی حق ہے تحفظ۔ میرے نبی نے کیوں فرمایا تھا کہ رات کے وقت میں جنگل میں جاؤ تو راستے میں نہ سویا کرو؟ کیوں؟ جنگل کی مخلوق ان راستوں سے گزرتی، ان کو تکلیف ہوتی ہے، انسانوں سے کہا تھا، اس کا حق ہے۔ راستے پہ چلو، کہیں تمہیں پیشاب آ جائے تو ایسی جگہ پیشاب نہ کرنا جہاں زمین کے اندر سوراخ ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی کیڑا، اس کا گھر ہو، اس کو تم تکلیف دے رہے ہو۔ یہ میرے نبی نے ہمیں سکھایا تھا، یہ تحفظ، یہ ہر مخلوق کا حق ہے، اس کو دیا جائے۔ آپ تعلیم اگر اس نہج پہ لا کر رکھ دیں کہ ایک طرف آپ بچوں کو کتابیں بھی دیں، لنچ باکس بھی دیں، ان کو آپ لیپ ٹاپ بھی دیں، اور دوسری طرف بچہ اس کے پاس بیٹھنے کی ڈھنگ کی جگہ بھی نہ ہو، اس کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ یہ اس کی تعلیم کون سی ہے، میری تعلیم کون سی؟ پھر وہ یہی سوچتا ہے کہ یہی پڑھے گا، میں تو نہیں پڑھ سکتا، پڑھ کے کیا کروں گا۔ یہ تفریق ختم ہونی چاہیے، یہ تفریق ہمارے اندر سے کھوکھلا کر گئی ہے، ختم کر گئی ہے۔ کفایت شعاری، اس کو عام کیا جائے۔ کفایت شعاری کسے کہا جاتا ہے؟ اگر ملک کی معیشت اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ ہم فضول خرچی کریں تو ہم ذرا کفایت شعاری سے کام لیں، اور یاد رکھیں کفایت شعاری گھر میں بچہ تب کرے گا جب بچے کے ماں باپ کریں گے، ملک کی عوام تب کرے گی جب ملک کا طبقہ بڑا اپر طبقہ کرے گا۔ اپنے آپ سے شروع کیا جائے، کفایت شعاری کو اپنایا جائے۔ ایک طرف بچے کو، ایک طرف انسان کو اگر صاف پانی ملنے کے لیے 1 گھنٹہ سفر کرنا پڑتا ہے پیدل، اور 1 گھنٹے کے بعد بھی اسے پانی صاف نہ ملے، اور دوسری طرف انواع و اقسام کے معقولات اور مشروبات دسترخوانوں سے اٹھا کر ڈسٹبنوں میں ڈالی جائیں، تو دیکھنے والے کے ذہن اور اس کے دل پر کیا گزرتا ہے کہ یہ میرے ملک کے لوگ ہیں، یہ میرا ہی ملک ہے، میں ہی اس ملک کا آدمی ہوں۔ یہ آزادی نہیں، یہ قطعاً آزادی نہیں، یہ ظلم ہے۔ اور ظلم والا معاشرہ دنیا کے اندر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، کفر کا معاشرہ قائم رہ سکتا ہے، ظلم کا معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا۔ نمرود کافر تھا، کتنا عرصہ زندہ رہا؟ فرعون کافر تھا، کتنا عرصہ رہا؟ لیکن جب ظالم بنے تو ختم ہوئے۔ کفر بھی نہیں ختم ہوئے، ظلم پہ ختم ہوئے۔ یہ ظلم ختم ہو۔ ہماری بھی عجیب ذہنیت بنا دی گئی ہے، قرضے کی قسط ملتی ہے نا تو قوم کو مبارکباد دی جاتی ہے، ہمیں قرضہ مل گیا۔ اس طرح ترقی کرے گی قوم؟ اس پر تم ترقی کرتے ہو، ہم اس کو خوشی مناتے ہیں، اس پہ ہم کہتے ہیں ہم آزاد ہیں۔ قرضے کی قسط ملنے پر قوم کو مبارکباد دینا یہ قوم کی ترقی نہیں ہے، یہ ملک کی ترقی نہیں، یہ عوام کی ترقی نہیں ہے، یہ تنزلی کی انتہا ہے کہ بھئی ہم اس قابل ہیں ابھی کہ دنیا میں کوئی ہے جو ہمیں قرضہ دیتا ہے، مبارک ہو، بھی اس قابل ابھی ہیں، اتنا ہیں ابھی۔ رفائی کاموں کے لیے پروگرام اتنے بنائے گئے ہیں، ان رفائی کاموں سے ماہانہ بنیاد پر عوام کو چندہ دے کر ان کو چندہ خور بنانے سے بہتر ہے کہ وہ پیسہ ان کی تعلیم پر اور ان کے روزگار کو مہیا کرنے کے اسباب پر لگایا جائے، ان کو تعلیم دی جائے۔ مختلف ناموں سے پروگرام بنائے، جی ہر آدمی کو اتنے پیسے ملیں گے، یہ تو عوام کو اپنے بھکاری بنا دیا۔ اور وہ بھکاری ہمیں نظر آتے ہیں، روڈوں پہ دیکھیں جگہ جگہ دسترخوان لگے ہیں، ہر روز نئے نام سے آتا ہے، اور لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، بھیک کا کھانا۔ محنت کرنے والی قوم کو، جس امت کے لیے اللہ کے نبی نے ناپسند فرمایا تھا کہ مانگو نہیں، جاؤ گھر سے لے کر آؤ، تمہارے پاس کیا ہے؟ ایک پیالہ تھا اس آدمی کے گھر میں، اس صحابی کے گھر میں، لایا، لا کر اس کو بکوایا، اور بیچنے کے بعد فرمایا جاؤ اس کلہاڑی خرید کر لاؤ، اپنے ہاتھ سے اس میں دستی ڈالی، فرمایا جاؤ لکڑیاں کاٹ کر لا کر بیچو، محنت کرو، بھیک نہیں مانگو۔ ہم نے عوام کو بھیک بھی لگا دیا، رفائی ادارے بنا دیے، جی ماہانہ اتنے پیسے ملیں گے، یہی پیسہ اس کے بچے کی تعلیم پہ لگا دو، وہ خود کمائے گا۔ یہی پیسہ لگا دیں، اس کے لیے روزگار کے اسباب بنا دیں، وہ خود کمائے گا، وہ محنت کرے گا۔ عوام کو محنتی بنانا سکھایا جائے، بھکاری نہ بنانا نہ سکھایا جائے۔ بھکاری قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی۔ اللہ نے ہمیں یہ 3 چیزیں دی تھیں، ہم اللہ کے بندے تو اللہ نے دین دیا تھا، نبی کی امتی تو نبی نے شریعت دی تھی، اس ملک کے باشندے تو اس ملک نے ہمیں آزادی دی تھی۔ تینوں کا یہ عالم ہو گیا چکا ہے، تینوں کا یہ حال ہے۔ اگر ہم نے اب بھی نہ سدھارا اس کو، اب بھی نہ سنبھالا اس کو اپنے آپ کو،
اپنے آپ کو سدھار میں لے کرنا ہے۔ اس میں یہ نہ سوچا جائے، میں اور آپ یہ سوچتے ہیں نا، فوراً ہماری سوچ جاتی ہے کہ اوپر طبقہ غلط بیٹھا ہوا ہے، یہ اوپر طبقہ اوپر سے نہیں آیا ہے، اوپر کا طبقہ یہ نیچے سے گیا ہے، ہم میں سے گیا ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے، ہم میں سے گیا۔ ہم اپنے آپ کو صحیح کریں۔ اگر میں حلال کی روزی کھاؤں گا، اپنے بچوں کو کھلاؤں گا، تو میرے بچوں میں جو اوپر جائے گا وہ حلال کے سارے کام کرے گا۔ اگر میں نے اس بچے کو حرام کھلایا، حرام پلایا، حرام سکھایا اس کو، وہ آگے چل کر یہی کرے گا۔ ہم اپنے آپ کو صحیح کریں، اپنے آپ کو سدھاریں، ورنہ روز محشر 3 عدالتوں میں ہماری پیشی ہوگی اور تینوں جگہ ہمارے خلاف فیصلہ آئے گا۔ اللہ کی عدالت میں اللہ کہیں گے تم میرے بندے تھے، میں نے دین دیا تھا، کہاں گیا؟ کوئی جواب نہیں ہوگا ہمارے پاس۔ میرے نبی کی عدالت میں پیشی ہوگی، وہ کہیں گے میں نے شریعت دی تھی، اس کا کیا کیا تھا؟ کوئی جواب نہیں ہوگا اس کا۔ اور اس ملک کے بنانے والے جو ہمارے بڑے تھے، جن کا خون بہا تھا، راستوں میں آتے آتے بہہ گیا تھا، وہ ہم سے پوچھیں گے ہم نے ایک چھوٹا سا باغ لگایا تھا، اس میں پودے لگائے تھے، اور پہلا پانی اس کو ہم نے اپنے خون سے دیا تھا، تمہارے حوالے کیا تھا، اس کا کیا کیا؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ ہم نے اس کو اجاڑ دیا تھا، اس کے پھل توڑ توڑ کر ہم نے باہر رکھ دیے تھے سارے، یہی جواب ہوگا۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو سدھارا نہیں، ہم 80واں نہیں 180واں یوم آزادی بھی منائیں گے، آگے کے بجائے پیچھے ہمارا سفر ہوگا، آگے نہیں ہوگا۔ اپنے آپ کو سدھاریں۔ آزادی کس چیز کا نام ہے؟ آزادی کی کا شکریہ کیسے ادا کرنا ہے، اس کا حق کیسے ادا کرنا ہے، یہ ہے جو ہم نے ادا کیا کل رات کو، یہ تھا۔ اگر یہی تھا تو پھر تو ہم آزاد نہیں، ہم برباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں اپنے صحیح اور غلط کی تمیز نصیب فرمائے۔